بتائیں بیٹے، اپنے ہاتھوں سے اشارہ کر کے بتائیں. یا الٹیمیٹم دیتے ہیں، تیسرے دن 40 دن کا الٹیمیٹم واپس دیتے ہیں. قوم میں کسی فرد نے کبھی پوچھا کیا تماشا ہے؟ کسی نے پوچھا یہاں پر؟ یہاں حکومت سے نکلتے ہیں، اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں، ایک وزٹ کے بعد پھر حکومتی بینچوں پر آ جاتے ہیں. کبھی کسی نے پوچھا؟ قوم کو کھانے کا نہیں مل رہا، روزگار نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، سارا کچھ ہے. اگر قوم اتنی تنگ ہے، مر رہی ہے، تو گھروں میں کیوں بیٹھی ہے؟ ایک محاورہ ہے، تنگ آمد بجنگ آمد. جو تنگ آ جائے وہ جنگ کرتا ہے. ابھی قوم نکلی ہے باہر، اٹھا کے پھینکنے کے لیے ان کو سمندر میں، کراچی کے کنارے ساروں کو ڈبونے کے لیے نکلی ہے قوم. وہ ایک دن سینہ کو بھی کرتے ہیں، وہی 4 10 50 60 آدمی جس کو کوئی لے آتا ہے، تو وہ ایک تھوڑے سے اعلان کے بعد پھر گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں. اور کل الیکشن ہو جائے تو انہی کو ووٹ ملنے ہیں. میری بات لکھ لیں، آپ ذرا دیکھتے رہیں، الیکشن کل ہو جائیں، 10 15 20 اوپر نیچے ہوں گے، یہی لوگ دوبارہ پارلیمنٹس میں آئیں گے. قوم نے انہی کو ووٹ دینا ہے. کسی نے برادری کے نام پہ بک جانا، کسی نے پیسے کے اوپر بک جانا، کسی نے پارٹی کے نام پہ بک جانا. تو بیٹے انقلاب اس وقت آتا ہے جب قوم اس پورے نظام کے خلاف اٹھ کھڑی ہو اور سمجھ جائے کہ یہ سارے چور ہیں، ڈاکو ہیں، قوم کے دشمن ہیں، اور اٹھا کر زمین بوس اور سمندر بوس کر دینے کے قابل ہیں. اس وقت انقلاب آتا ہے. اس میسج کو لوگوں تک پہنچانا ہے. پوری نوجوان آپ ایم ایس ایم میں کراچی سے پشاور تک لاکھوں کی تعداد میں ملینز نوجوانوں کو جمع کر دیں، سوچ پر اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، باہر نکل آئیں. دیکھیے کیسے انقلاب آتا ہے، یہ کیسے نہیں آتا. یہ سارے ساز باز کرنے والے عناصر دم دبا کے بھاگ جائیں گے. ان کو پتا ہے کہ قوم صرف بات چیت کرتی ہے، پریس کانفرنس کی، بیان کی، تقریریں کی، گھروں کو چلے گئے. تو قوم ابھی انقلاب کے موڈ میں نہیں ہے بیٹے. یاد رکھ لیں ایک بات پکی، تاریخ ہے، انقلاب کبھی ایک لیڈر نہیں لاتا، انقلاب پوری قوم لاتی ہے. اگر انقلاب ایک فرد نے لانا ہوتا تو انبیاء علیہ السلام سال ہا سال کی جد و جہد ایک قوم میں کرنے کے بعد کبھی ہجرت نہ کرتے وہاں سے. 13 سال چاند کو ٹکڑے کرنے جیسے معجزات دکھا کر بھی اس قوم کو آقا علیہ السلام نے 13 سال کے بعد ہجرت کر لی مدینہ. وہ چاہتے تو مکہ میں ہی انقلاب لے آتے، مگر یہ اللہ کی سنت نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے. جب تک قوم تیار نہ ہو اور ساری قوم ایک نیچرل پروسیس میں مجتمع اور متفق نہ ہو جائے، اس وقت تک انقلاب نہیں آتے. اللہ نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی، کبھی نہیں بدلی. جو قوم اپنی حالت کو بدلنے، اپنی تقدیر کو بدلنے کا خود فیصلہ نہیں کرتی، اللہ کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. قاعدہ اللہ کا. تو کوئی ایک لیڈر، کوئی شخص معاذ اللہ کے فرمان کو بدل سکتا ہے؟ کوئی اللہ سے زیادہ طاقتور ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالی ہرگز کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت، بری حالت کو بدلنے کے لیے اٹھ کھڑی نہ ہو. ہم تو پیغام پہنچا سکتے ہیں، میسج پہنچائیں. ہم شریک ہیں سارے عمل میں، اس کو آگے لے کے بڑھیں. یہ آپ کا انقلاب ہے کہ ہر ایک تک میسج پہنچائیں اور سوئے ہوئوں کو جگائیں. قوم سوئی ہوئی ہے، شعور کی آنکھ ان کی سوئی ہوئی ہے، اور ڈاکو لوٹ کے کھا رہے ہیں، گھر لوٹا جا رہا ہے. بس یہ بتائیں ان کو، جگائیں ان کو. اگر ایک لیڈر انقلاب لاتے بیٹے تو 13 سال کے بعد آقا علیہ السلام ہجرت نہ کرتے مدینہ طیبہ. 13 سال کی سٹرگل میں کل 400 نے کلمہ پڑھا تھا. کتنا بولیے؟ 400 نے. اور انقلاب بیٹے اس وقت آیا جب 10,000 آدمی آقا علیہ السلام کے ساتھ تھے، یعنی پوری قوم اٹھ کے آئی تھی ساتھ. فتح مکہ ہو گیا تھا. 1.25 لاکھ آدمی حجۃ الوداع میں آقا علیہ السلام کے ساتھ تھا. مقصد اشارہ یہ ہے کہ پوری قوم ساتھ ہو گئی تھی. اس وقت اس قوم کا عالم یہ ہے کہ جب میں نے الیکشن لڑا تھا اپنے حلقے سے، یہ زاہد فیاض بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھئے، فرانس سے آئے تھے، تو مجھے کہتے تھی یہ قوم کہ نالیاں بنوا دیں.
ہم سے نالیاں بنوانے کا تقاضا. بولیے ایمان سے کھڑے ہو کر بولیں جی. نالیاں بنوائیں، ہماری سڑکیں بنوا دیں، ہمارے کھمبے رکھوا دیں الیکشن سے پہلے. میرے پاس کرپشن کا پیسہ ہے. یہ قوم ہے یہاں کی. وہ فلاں روز کا لنگر چلاتا ہے، کھانا اتنی دے گے، آپ بھی ہر دفتر پہ اتنا لنگر پکوائیں، کھانا پکوائیں. قوم کی تو اس طرح کی سوچ ہے. انہوں نے کیا فرق جانا میری ذات میں، اور میں کسی اور کا نام نہیں لیتا، کسی دوسرے میں. جو تک مطالبہ ان سے کرتے تھے وہ مطالبہ مجھ سے کرتے تھے. تو بیٹے قوم کے شعور میں انقلاب لائیں. پہلے اس قوم کو بتائیں کہ کیا بیت رہا ہے تمہارے اوپر. جو شخص قوم کو جہاز بنا کے دے سکتا ہے، جہاز، اس کو کہتے ہیں میرا سائیکل پنچر ہو گیا، ذرا ہوا تھا بھر دے وچ. جس سے پنچر لگوانا ہے اس سے پنچر لگوائیں، جس سے جہاز بنوانا ہے اس سے جہاز بنوائیں. یہ شعور دیں اس قوم کو. یہ شعور کا انقلاب ہے، شعور کی تحریک ہے. ایم ایس ایم. ایم ایس ایم میرے وارث ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں. آپ میری آنکھیں ہیں، میرا دل ہے، میرا دماغ ہے. آپ نے میری آواز اس قوم کے ملین جوانوں کے ایک ایک کے کان پر، دل پر، دماغ تک پہنچانی ہے. تو بیٹے ضروری ہے آپ کے لیے کہ مطالعہ کریں، اپنے آپ کو علم میں مضبوط اور مستحکم کریں. جو اسکرپچرل نالج ہے، اسکرپچرل نالج، اسکرپچرز کا، قرآن کا، سنت کا، کتب کا، دین کا، اپنی کتابوں کے ذریعے، کیسٹوں کے ذریعے ان کو پڑھیں اچھی طرح. پھر اس کے بعد اپنے ریشنل ڈسپلنز کو مضبوط کریں. ریشنل ڈسپلنز کو. پھر انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ پر محنت کریں، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ پر. پھر اسپریچول ایڈوانسمنٹ پر محنت کریں، اسپریچول ایڈوانسمنٹ پر عملی طور پر، اسپریچول اینڈ مورل ایڈوانسمنٹ پر عملی طور پر. یہ ساری صلاحیتوں کو، اپنی کیپیسٹیز کو، انٹلیکچوئل ایبیلٹیز کو، اسپریچول ایبیلٹیز کو بڑھا کر، مضبوط کر کے، اور پھر بیٹے آپ نیگوشیٹرز بنے. آپ نے نیگوشیٹ کرنا ہے. جو اینشنٹ اپروچز تھی، قدیم. یہ احمد آپ کے لیے پھولوں کا تحفہ لایا ہے. شیخ احمد آپ کے انقلاب کی خوشخبری مجدہ جہاں فضا دے رہا ہے پھولوں کے ذریعے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پھر آپ نے نیگوشیٹ کرنا ہے بیٹے. اینشنٹ اپروچز یعنی جس کو میں نے کہا ٹریڈیشنلزم اور ماڈرنٹی یا ماڈرنزم، ٹریڈیشنلٹی اور ماڈرنٹی، ان کے درمیان نیگوشیٹ کرنا ہے. آپ نے برج اپ کرنا ہے. اس طرح آگے بڑھنا ہے کہ انٹلیکچوئل ایبیلٹی بھی آپ کی ہو، اسپریچول سٹیبلٹی بھی آپ کے اندر ہو، روحانی مضبوطی بھی ہو، عقلی ذہنی صلاحیت اور قابلیت بھی ہو، روحانی استحکام اور مضبوطی بھی ہو، علم میں بھی پختگی ہو آپ کی، عقلی اور نقلی دونوں، اسکرپچر اور انٹلیکچوئل دونوں میں مضبوطی ہو. اور آپ نیگوشیٹ کریں قدیم اور جدید کے مابین. نہ قدیم کو چھوڑیں نہ جدید کو چھوڑیں. نہ قدیم میں ایسے کھو جائیں کہ جدید تقاضے پورے نہ کر سکیں اور اس کے اگینسٹ ہو جائیں. جیسے
ریلیجس ایکسٹریمزم کے نتیجے میں ہوتا ہے، اور نہ جدید کے اتنے اندھا دھند مقلد ہو جائیں کہ قدیم کو رد کر دیں۔ تو ہمارا کام اپروپریٹ نیگوسیشن ہے قدیم اور جدید میں، اور اس تسلسل کو، میں کٹی ہوئی تجدد پسندی کا قائل نہیں ہوں، وہ ہمارا مشن نہیں ہے۔ جو ماضی سے کٹ کر تجدد ہو، تجدد پسندی ہو، ماضی سے کٹی ہوئی جدت ہے، نام نہاد جدت پسندی، اور نہ غیر متحرک جامد قدامت پرستی کا قائل ہوں۔ دونوں چیزیں انسان کو اور قوموں کو ڈبو دیتی ہیں، دونوں کو ملانا ہے اور تحرک اور تسلسل کو قائم رکھنا ہے۔ بہت بڑا مشن ہے، اور یہ انبیاء کا یہی ورثہ ہے۔ اس طریقے سے آپ اپنی ایفرٹس کو جاری رکھیں، اور ایم ایس ایم جیسے میں نے کہا، اور یوتھ لیگ، اور یہ جو ویمن لیگ ہیں، بیٹیاں بچیاں، یہ آپ کے اوپر بڑی امانت ہے، اس کو لے کے آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ یہ حقیقی فکر میں نے آپ کو سمجھائی ہے مصطفی انقلاب کی، اس کا پیریڈ، اس کے فکر اور اس کی تاریخوں کی طرف نہیں جاتے۔ یہ ایک کام ہے، محنت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ کرنے کا کام ہے۔ اس کا پھل انشاءاللہ ملے گا، رائے گاہ آنی جائے گی آپ کی جد و جہد، انشاءاللہ رائے گاہ آنی جائے گی۔ اب یہ ایک چیز لکھی ہے کہ ظاہری طور پہ قربت نوجوانوں کو، طلباء کو، ایم ایس ایم کو، اور باقیوں کا بھی یہی ہے، فورمز کو، میرے ساتھ نہیں ہے۔ تو یہ کبھی کبھار جوائنٹ سیشنز جیسے ایم ایس ایم کے، ویمن لیگ کے، یوتھ لیگ کے اور تحریک کے اور کارکنان کے فورمز کے جوائنٹ سیشن کبھی کبھار کر لیا کریں، اور ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ایک عرصے کے بعد ظاہری قربت کا تقاضا بھی پورا ہو جائے گا۔ میں ٹائم بھی دیتا رہتا ہوں، دوں گا آپ کو، اور آپ کے ساتھ براہ راست ایسے لگے گا کہ میں آپ کے اندر ہی بیٹھا ہوں۔ کر لیا کریں، میں آپ کو ٹائم انشاءاللہ دیتا رہوں گا۔ تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ بہتر نتائج پیدا کر کے مجھے دکھائیں، اور حالات اتنے بدل دیں کہ آپ روکیں تو تب بھی میں آپ کا کہنا نہ مانوں اور سٹیٹ آپ کے پاس پہنچ جاؤں۔ ایسے حالات بدل دیں، ورنہ کیا ہوگا؟ میں اگر وہاں بیٹھا ہوں تو ہر روز کے جو اوت پٹانگ حالات ہوتے رہتے ہیں، 24 گھنٹے میڈیا نے سر کھا لینا تھا، ان کی غرض ہی کوئی نہیں سوائے تبصرے کروانے کے، بس اس سے انقلاب آتے ہیں۔ میرا تبصرہ لے لیا، پھر فلاں کا، میں نام کسی اور کے نہیں لیتا، آپ ذرا کئی ناموں کو ذرا ذہن میں لائیں نا، میرا بھی لے لیا، فلاں کا بھی لے لیا، فلاں کا لے لیا، تو ماجون مرکب بنا کے پیش کر تبصرہ لے لیا، 2 جملے، مرضی کے 2 جملے کاٹ کے ٹی وی پہ دے دیے، باقی ساری گفتگو میری غائب کر دی، پھر آپ کڑتے رہیں گے۔ یہی کچھ تماشا ہوتا، میں وہاں بیٹھا ہوتا ہر وقت۔ اب یہ واقعہ ہو گیا، اس پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ اب یہ ہو گیا، اب اور جو بانت کا کنبا جو سارے بیٹھ کے وہ ٹاک شوز میں ہوتے ہیں بیٹھ کر، تو آپ کو لگتا ہے اچھا کہ بیٹھ کے میں بھی وہیں گفتگویں کرتا بیٹھ کے ان موضوعات پر؟ جی تو بیٹے وہ ماحول نہیں رہا۔ اس وقت بہتر ہے کہ بہت سی چیزوں پر بجائے اپنے تبصرہ دینے اور گفتگو کرنے کی بجائے کام کریں، نتائج پیدا کریں، ماحول کو بدلنے پر محنت کریں۔ اب وقت اٹھائیں، دائیں بائیں چیزوں کی طرف متوجہ نہ ہو، وقت نہ ضائع کریں۔ یہ سب تماشے ہیں، اصل مسائل سے قوم کی توجہ ہٹانے کے لیے اور اپنے ایجنڈے کو پورا کرتے رہنے کے لیے، یہ سب تماشے ہیں۔ آپ اس دوران فائدہ اٹھائیں، لوگوں کی ذہن سازی کریں، شعور کی سوئی ہوئی آنکھ کو جگائیں، لوگوں کو جھٹکے دیں، جگائیں، جھنجھوڑیں، اٹھائیں، میسج پہنچائیں اپنا۔ اور میسج کی قبولیت آپ کے میسج کی زیادہ ہے، پہلے سے بھی زیادہ ہے، اس میں تو کمی نہیں آ رہی، بتائیے آپ کے پیغام کی، ہماری بات کی قبولیت میں پہلے سے کمی آ رہی ہے کہ بڑھ رہی ہے؟ لوگوں کے دلوں میں احساس کیا ہو رہا ہے؟ نوجوان بتائیں، بے سر مرکز والے نہیں۔